اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے مولی کے فائدوں کے بارے میں۔ آج کسی بھی صورت کا کوئی بھی بینیفٹ نہیں شیئر کروں گا، نہ ہی کوئی وظیفہ شیئر کروں گا۔ مولی کے ایسے میں فائدے آج آپ سے شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدے اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو ان فائدوں سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو مولی کے فائدے کا پتہ چل جائے تو مولی کبھی بھی اتنی سستی نہ ملے۔ مولی ایشیا اور افریقہ کے بیشتر علاقوں میں کاشت ہوتی ہے اور اس کا آبائی وطن جاپان ہے، اس لیے بھی اسے جاپانی مولی بھی کہا جاتا ہے۔ مولی کے بینیفٹ، مولی کے فائدے شروع کرنے سے پہلے حسب معمول چھوٹی سی گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری خدمات اچھے طریقے سے بآسانی سے حاصل ہوتی رہیں۔ آج کی ایک اکثر بیماری جو بہت ہی پھیلی جا رہی ہے وہ ہے گنجے پن کی۔ اگر آپ مولی کا رس اپنے سر پر اچھے طریقے سے روزانہ اس کی مالش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ کے نئے بال بھی اگ آئیں گے اور کوئی بھی سرجری وغیرہ نہیں کرانی پڑے گی۔ جن میری ماؤں بہنوں بھائیوں کو بواسیر کی بیماری ہے وہ مولی اور مولی کے پتوں کا رس استعمال کریں، جتنا ہو سکے اتنا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرنے سے جلن اور خارش بھی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو کان کا مسئلہ، کوئی بھی کان کا مسئلہ، چاہے وہ کان سے پیپ آتی ہو، کان میں درد ہو، کسی قسم کا بھی کان کا مسئلہ ہو، اس کے لیے مولی کا ایک بہت ہی شائع علاج شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ہی مجرب ہے اور آزمودہ بھی ہے۔ آپ نے مولی کا رس تلوں کے تیل میں ڈال کر پکائیں۔ جب صرف تیل باقی رہے تو یہ کانوں کے امراض کے لیے ایک شائع علاج ہے اور بالکل بھی کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرنے سے کانوں کا کسی قسم کا بھی مسئلہ ہوگا وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو مثانے میں پتھری ہو تو وہ مولی کا متواتر استعمال کرے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اس کی مثانے سے پتھری ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی اور پھر بھی یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ بڑی ہوئی تلی کو درست کرنے کے لیے اس کا ایک فائدہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے 10 تولہ مولی کا پانی لینا ہے، رس لینا ہے اور حسب ذائقہ اس میں نمک ملا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں بڑی ہوئی تلی درست ہو جائے گی اور آپ کو کوئی بھی آپریشن، سرجری وغیرہ یا کوئی اور علاج کرانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اب میں آپ سے اس کا ایک ایسا فائدہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کسی ایسی چیز پر بھی ڈالیں گے جو نقصان دہ بھی ہے اور وہ اس پر ڈالیں گے تو وہ مر جائے گی، وہ ہے بچھو۔ اگر آپ مولی کا رس بچھو پر ڈالیں گے تو وہ مر جائے گا، یہ ایک اس کا بھی فائدہ ہے۔ اگر آپ مولی کا رس اپنے ہاتھوں پر لگا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بچھو ہاتھوں پر نہیں کاٹے گا۔ جس جگہ پر بھی مولی کا رس لگائیں گے وہاں پر بچھو آپ کو ڈنگ نہیں کرے گا، کاٹے گا نہیں۔ اگر آپ کو گردے میں پتھری ہو یا گردے میں کسی وجہ سے پیپ ہو، درد کے لیے اس کا علاج بتانے جا رہا ہوں، اس کا فائدہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے مولی کا رس نکال کر اسے آگ پر گرم کریں۔ جب وہ رس گاڑھا ہو جائے تو دھوپ میں رکھ کر اسے سکھا لیں، خشک کر لیں۔ یہ جو جوہر تیار ہوگا آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ یقین مانیں سخت سے سخت درد بھی ہوگا تو گردے کا وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا اور رکا ہوا پیشاب بھی جاری ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو زکام کا مسئلہ ہو، ہیپاٹائٹس سی، بی یا کسی بھی زکام کا مسئلہ ہو تو وہ مولی کے رس میں حسب ذائقہ چینی استعمال کرے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اسے ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دنیا جہاں کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔